يا وجيه الدين والكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. سبحان الله سبحان الله. ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر. سبحان الله. وأما السائل فلا تنهر. سبحان الله سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاك الله خير. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتگا تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتگا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا.
ایک کیا میں میرے اس یار کی حقیقت کتنی، ایک کیا میں میرے اس یار کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بڑے ہی پیارے آواز میں اور انداز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے جناب حافظ محمد شمریز صاحب، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر خوبصورت مدثریں پیش کر رہے تھے۔ تو ہم اس پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے خاص مہمان کی طرف آتے ہیں، اور جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ فکر آخرت کا موضوع ہے، کیونکہ نفسا نفسی کے اس دور کے اندر ہر ایک انسان اپنی دنیا کو تو خوبصورت بنا رہا ہے، لیکن اس دنیا کے بعد آنے والی جو دوسری دنیا ہے، یعنی عالم برزخ کی دنیا اور پھر عالم حشر کی دنیا، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، جناب حضرت علامہ حافظ ناصر صاحب کی طرف، اور ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ آپ لازمی ان کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک آپ کو قلبی سکون ہوگا۔ فکر آخرت کا موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ میں فکر آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں برادر مکرم محترم علامہ اشتیاق سلطانی صاحب کا اور آپ کی اس کاوش کا کہ انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ میں اپنی طرف سے اور ڈسٹرکٹ بمبر کے جملہ علماء کی طرف سے آپ کو صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی اس کاوش کو سراہتا ہوں ان الفاظ کے اندر کہ موجودہ دور جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں برائی جس جانب جا رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے اس طرح کا آغاز کرنا اور اس سٹیپ کا افتتاح کرنا یہ انتہائی برکت کا باعث ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل بالخصوص جو اس سوشل میڈیا کی نظر ہو کر تباہ و برباد ہو گئی ہے، ان کی جوانیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کے لیے روک تھام کے لیے اور ساری برائی کا کلا کما اور سدباب کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس کاوش کو آغاز کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو آپ نے مجھے موضوع دیا۔ میں الحمدللہ اس کی پوری تیاری کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت ہے کیا، اس کا انسانی زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور آخرت کے حوالے سے اللہ کریم نے ایک انسان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور آخرت کے لیے انسان کو اس عالم اسباب میں کیا کچھ کر کے اس عالم کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی جانب آتے ہیں تو قرآن حکیم کے اندر آخرت کا لفظ
115 بار آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 100 سے زائد مقامات پر جن چیزوں کا ذکر اللہ کریم نے کیا ہے تو وہ ضرور اس چیز پر نشاندہی کرتی ہے یہ بات کہ ان کے اندر بہت ہی کو اہمیت اجاگر کی گئی ہے جو 100 سے زائد مقامات پر اللہ نے ایک چیز کا بار بار ذکر کیا۔ بے شک۔ اور پھر اس سے اگلی بات اور حیران کن ہے آپ کے لیے بھی اور جتنے بھی ہمارے ناظرین اس پروگرام کو سنیں گے اور استفادہ کریں گے کہ 2000 مقامات کے اندر قرآن حکیم میں اللہ کریم نے آخرت کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں جنت کا ذکر، اس میں دوزخ کا ذکر، اس میں موت کا ذکر، اس میں پل صراط کا ذکر، سوالات کا ذکر، اور پھر جنت کے مقامات اور دوزخ کی ہولناکیوں کے بارے میں 2000 مقامات پر اللہ نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس چیز کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام ان کی تبلیغ کی ساری زندگی میں جو ایک چیز عقیدہ توحید کے بعد سب سے واضح نظر آتی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ بالکل، کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام نے عقیدہ توحید پر زور دیا کہ بٹکی ہوئی مخلوق خدا کو انہوں نے اللہ کے ساتھ جوڑا۔ اور جب یہ فریضہ ادا کیا تو اس کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ عقیدہ آخرت تھا۔ عقیدہ آخرت۔ اور پھر اللہ کریم نے انسانی زندگی کو 2 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ جو انسانی زندگی کا ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، فانی زندگی ہے۔ یہ ختم کر کے اللہ نے اس دنیا کو قرآن حکیم میں الدنیا اور الاولیٰ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ جس زندگی میں ہم اپنی سانسیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد والی جو اگلی زندگی ہے آخرت کی، عالم برزخ کی، اس کو قرآن حکیم نے بھی 2 الفاظ کے ساتھ اس کو الآخرہ اور یوم الآخر کے نام سے قرآن نے موسوم کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں انسانی زندگی کے ارتقاء اور مراحل 2 طرح کے بیان ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے جو فانی، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ زندگی بالکل ختم ہو جانے والی ہے، کل من علیہا فان، اس میں جو بھی آیا وہ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا اور دائمی اگر کسی کی خاصیت ہے اور کسی کی صفت ہے تو اللہ رب ذوالجلال کی ہے۔ تو ان دونوں مراحل کے اندر اللہ نے یہ تمیز قائم کی حضرت انسان کے لیے کہ انسان ایک جو زندگی تجھے دی ہے اس کا تعلق فنا کے ساتھ ہے، اور ایک مرحلہ جو تجھے عطا کیا ہے جو موت کے بعد والا ہے وہ بقا والا ہے، وہ دائمی والی ہے۔ دونوں چیزیں، دونوں مرحلے اللہ کریم نے انسان کے سامنے رکھ دیے، فرمایا جس کو چاہو تم چوز کر لو۔ اس زندگی کو اگر زیادہ تم ترجیح دو گے تو پھر آخرت جاتی رہے گی، اور اگر اس کو تم ضرورت کے تحت استعمال کرو گے اور اللہ کے حدود و قیود کے اندر اور دائرہ کار کے اندر رہ کر بسر کرو گے تو اس میں پھر تمہارے اوپر کچھ پابندیاں ضرور عائد ہوں گی، لیکن پھر آخرت تمہاری سمر جائے گی، وہاں تمہارے لیے انعامات اور نعمتوں کی کثرت ہے، جس کے بارے میں بار بار اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی نعمتوں کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اشتیاق صاحب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کا مطلب ہی، آخرت کا معنی ہی یہ ہے کہ بعد میں آنے والی چیز، آخر میں آنے والی چیز۔ تو آخرت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اتنا زور دیا اپنی حیات مبارکہ کے اندر کہ اگر بندہ کتب احادیث کا مطالعہ کرے اور شروحات کے اندر جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آقا کو کتنا فکر تھا اس بات کا کہ میری امت فکر آخرت کو چھوڑ دے گی، اسے پرواہ نہیں ہوگی، وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے گی اور وہ سرے سے بھول جائے گی کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو کر ان چیزوں کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو پہلی جو بات آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بے شمار طرق اور اسانید کے اندر یہ روایات آئی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے ریش مبارک میں جب سفیدی دیکھی، کچھ بال سفید دیکھے تو آپ عرض گزار ہوئے، اور یہی طرق اور اسانید کے ساتھ کچھ روایات حضرت فاروق اعظم سے بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ ابھی تو آپ جوانی کے ایام میں ہیں، بڑھاپا آیا نہیں ہے، تو بڑھاپے سے قبل آپ کی ریش مبارک میں سفیدی نظر آنے لگی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی بہنیں
یعنی اس کی جیسی کچھ صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب سورہ ہود کا مطالعہ کریں، سورہ مرسلات کا کریں، سورہ القاریہ کا کریں، سورہ معارج کا کریں، تو اس میں جا بجا قیامت کی ہلاکیاں بیان ہوئی ہیں، پل صراط کی سختیاں بیان ہوئی ہیں، جنت و دوزخ کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی صورتیں جن کے اندر قیامت اور حشر کے دن کی ساری منظر کشی کی گئی ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی وہ قرآن حکیم کے اندر قیامت کا منظر اور اس کی ہلاکیاں، دوزخ کی سختیاں، سوالات و جوابات کے معاملات وہ دے کر اللہ کے نبی کی ریش مبارک میں سفیدی آ سکتی ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج سے ہی ارادہ کریں کہ ہم نے اللہ کے جو جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے اس کی تیاری کریں۔ رحمت صاحب، اگلے ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو جماعت تھی، یعنی صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، انبیاء کے بعد اگر کوئی مقدس جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اب جو حضور کے چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہیں، حضور کے معجزات کو بھی دیکھ رہے ہیں، خصائص کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کا فکر آخرت کے بارے میں کیا ان کا انداز تھا، یہ ذرا بتائیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے، میں اسی کی جانب آ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بعد صحابہ کرام کی حیات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ میں اس سے آغاز کرتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے ہی ایک قول سے۔ آپ کسی رستے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا تو آپ نے ایک تنکے کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا اور پھر واپس ہتھیلی کی جانب دے کر عرض گزار ہوئے، فرمایا کہ کاش اللہ کریم نے مجھے یہ تنکا بنایا ہوتا۔ ایک موقع پر آپ کے یہ الفاظ ہیں، اور دوسرے موقع کے اوپر آپ نے ایک پرندے کو درخت کے اوپر چہچہاتا ہوا دیکھا تو اس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ کاش اللہ نے مجھے انسان کے بجائے یہ پرندہ بنایا ہوتا۔ تو اس میں حکمت علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ آپ کا فرمان اس وجہ پر تھا کہ اگر میں پرندہ ہوتا یا یہ خس و خاشاک ہوتا، یہ میں تنکا ہوتا تو قیامت کے روز میری اللہ کے ہاں پیشی نہ ہوتی، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا نہ جاتا۔ اگر تنکا ہوتا تو میں فنا ہو جاتا دنیا میں ہی، چونکہ جس کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، جس کو ذی روح بنایا ہے، اس کو قیامت کے دن پیش ہونا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا مواخذہ کرنا ہے، اور اس کو اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنی زندگی کے سہارے جتنے بھی اس کے مراحل گزرے ان کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے اور اس کو بتانا ہے۔ یہ قول ہو گیا سیدنا صدیق اکبر کا، اور آپ سے اور بھی بے شمار قول منسوب ہیں، آپ کے قول موجود ہیں جس میں آپ نے کہ فرمایا اللہ نے مجھے مٹی بنایا ہوتا، اللہ نے مجھے تنکا بنایا ہوتا، پرندہ بنایا ہوتا۔ پھر ایک روایت میں آیا کہ اللہ نے مجھے سمندر کی مچھلی بنایا ہوتا، میں دنیا کی رغبتوں میں کھوتا ہی نہ، دنیا کی رنگینیاں میرے اوپر اثر انداز ہی نہ ہوتی، میں پانی کے اندر زندگی بسر کر جاتا، اور اللہ کے حضور جو سوالات و جوابات ہونے ہیں وہ کم از کم میں ان سے بچ جاتا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی فکر آخرت کے بارے میں بڑی بڑی سخت باتیں ہیں، اور بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی مقدس ہستیاں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے جنتی ہونے کی ضمانت دی، جس میں شک ہی نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع تو ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کا فرمان نہیں، رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آقا خود فرما رہے ہیں میرے صدیق اکبر جنتی ہیں، میرے فاروق اعظم جنتی ہیں، سیدنا عثمان غنی جنتی ہیں، سیدنا مولا علی شیر خدا جنتی ہیں، اور پھر آگے اشرم مبشرہ 10 صحابہ اکرام۔ تو ان کا عالم یہ ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا فاروق اعظم جب امیر المومنین تھے، 24 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ حکمرانی فرماتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اور دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جاتا ہے تو فاروق اعظم قیامت کے روز اس کا بھی اللہ کے ہاں جواب دے۔ آپ کا یہ عالم تھا کہ ایک آپ کے گھر کے نیچے سے کسی صاحب کا گزر ہوا تو اوپر سے پانی کے چھینٹے اس کے بدن کے اوپر برسے، تو گزرنے والے نے اوپر دیکھ کر مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ یہ جو پانی کے قطرے یا پانی کے چھینٹے میرے بدن اور کپڑوں پر پڑے ہیں، یہ بتایا جائے کہ یہ پانی پاک تھا یا ناپاک۔ اگر یہ پانی کے چھینٹے پاک تھے تو میں کپڑے اور جسم اور لباس پاکیزہ کر لوں، چونکہ میں نے عبادت کرنی ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر پاک تھے تو پھر حرج نہیں ہے۔ تو اوپر سے آواز آئی کہ یہ فاروق اعظم امیر المومنین
اور 25 لاکھ 24 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والے حکمران کہ خوف خدا میں بہنے والے آنسو کا پانی ہے. اللہ آگے فیصلہ تم خود کر لو کہ یہ پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے. اللہ یہ تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے. یہ خوف خدا میں بہنے والے ان کے آنسو ہیں. پھر آ جاتے ہیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیات مبارکہ پر. آپ کی زندگی فکر آخرت کے حوالے سے کس نہج پر بسر ہوئی ہے. آپ کا جب بھی قبرستان سے گزر ہوتا تھا تو زاروں کو در آپ رونے لگ جاتے تھے. اور آپ سے سوال ہوا اس بارے میں کہ حضور آپ کو جب بھی اکثر دیکھا گیا آپ کا گزر جب قبرستان کے قریب سے ہوا ہے تو آپ کی آنکھوں میں چھما چھم آنسو برسنے لگ گئے ہیں. حالانکہ قرآن حکیم کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نماز کے اندر, اس میں بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ آقا علیہ السلام بھی قرآن پاک کی آیات سن کر زاروں گدار رونا شروع کر دیتے تھے. یہ آپ سے کم دیکھا گیا ہے, جبکہ قبرستان میں اکثر آپ کے معمولات میں دیکھا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو آقا کا وہ فرمان یاد نہیں کہ جس کی قبر اچھی اس کا اگلا جہان اچھا, اس کی آخرت اچھی. قبر کے اندر جو بندہ پکڑ لیا گیا اور دھر لیا گیا وہ سمجھ لے کہ اس کے حشر کا دن بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں بھی اس کے ساتھ سخت معاملہ پیش آئے گا, اس کی وہاں بھی جان بخشی نہیں ہوگی. اور قبر کے اندر جس بندے کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیا گیا, اللہ نے چھوڑ دیا اور بخش دیا, قیامت کے دن کا بھی اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا جائے گا. پھر آ جاتے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا جو ہے باب العلم. آپ کی تو زندگی کے کیا کہنے, آپ تو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے علم کا دروازہ ہے. آپ کی بھی زندگی فکر آخرت سے لبریز ہے. کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرا جس میں آپ فکر آخرت کے حوالے سے کبھی غافل ہو گئے ہوں یا آپ کو یہ دھیان نہ رہا ہو کہ آخرت کے بارے میں کوئی فکر مجھے لائق ہے. آپ نے فرمایا کہ جو دنیا ہے نا یہ شراب ہے. پوری دنیا کی مثال دیا آپ نے, اور بڑا آپ کے کول چومے بڑے جامع اور معنی اور آپ کے ایک کول کے اندر سے ہزاروں جہتیں نکلتی ہیں, ہزاروں مسائل نکلتے ہیں, امت کے لیے ہزار رستے نکلتے ہیں. آپ نے فرمایا دنیا شراب ہے. جس نے اس دنیا کی شراب کا ایک گھونٹ بھر لیا وہ پکا ارادہ کر لے کہ اس کی دنیا اس کے نے کما لی ہے اور آخرت اس کے ہاتھ سے نکل گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے جامع الفاظ میں آپ نے دنیا اور آخرت کا نقشہ انسان کے سامنے رکھ دیا. فرمایا جس نے اس شراب کا گھونٹ بھر لیا ہے یہ مزیدار اس لیے کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے, اس کی رنگینیاں بنائی ہے کہ کون کون اس کے اندر کھو جاتا ہے, کون کون ڈوب جاتا ہے, کون کون اس کے اندر اس کا ہو جاتا ہے. اب ظاہر اگر اللہ نے, یہ بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی باریک بات ہے کہ اگر اللہ نے دنیا کے اندر رنگینیاں نہ رکھی ہوں اور لذت نہ رکھی ہو اور اس میں کھو جانے کے اسباب نہ رکھے ہوں تو پھر یہ فرق کیسے ہو کہ کون ڈوب جاتا ہے اور کون اپنے دامن کو بچا لیتا ہے. دنیا کے اندر اللہ نے مٹھاس ضرور رکھی اور وہ اس لیے رکھی کہ انسان راغب کس جانب ہوتا ہے, وہ اس مٹھاس کو ٹھوکر مار کر اگر آخرت کو اپنا لیتا ہے تو تب جا کے اس کو آخرت کے انعام ملیں گے. پھر وہ بہشتوں کے چشمے نصیب ہوں گے, شراب کی نہریں, شراب طہور کی اور دودھ کی نہریں, اور پھر وہ انعام و اکرامات کہ اللہ نے فرمایا تخت لگے ہوں گے, تکیے بچھے ہوئے ہوں گے, ہزاروں کی تعداد میں خدام ہوں گے, اور وہ آپ کے دل میں ارادہ آئے گا کہ یہ چیز کی طرف میری طبیعت مائل ہو رہی ہے, آپ کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جائے گی. آپ کو اپنے پلنگ اور تخت سے اتنی بھی مشقت نہیں کرنا پڑے گی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا, اب یہ جو جنت کے احوال ہے نا اس کو بھی بیان کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارا اسلام ترغیب اور ترہیب کی تبلیغ دیتا ہے. آقا علیہ السلام بھی بشارت سنانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں, نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں. اسی طرح اس سے اوپر چلے جائے تو اللہ کریم کی ذات قہار بھی ہے, غفار بھی ہے, غفور بھی ہے, جبار بھی ہے. دونوں چیزیں جب تک ان کا بیلنس نہ رہے تو اسلام کی تبلیغ کا وہ منظر کشی پوری نہیں ہوتی. بالکل یہ بات ہے. اللہ کریم نے ڈرایا بھی انسان کو کہ یہ چیزیں میں نے تیرے لیے حرام کر دی ہیں, ان سے بچ جاؤ. یہ چیزیں میں نے تیرے لیے حلال کر دی ہیں, ان کو اپنا لو. حلال چیزوں کو اپنا لو گے تو میری رضا حاصل ہوگی, میری خوشنودی حاصل ہوگی, تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات کر دوں گا. تمہاری زندگی اور اس دنیاوی زندگی کو بھی آخرت کی زندگی کو بھی اپنے انعام و اکرامات سے مالا مال کر دوں گا. اور اگر حرام کی دلدل میں چلے جاؤ گے تو پھر میری رحمتوں,
میری نوازشوں میرے لطف و کرم سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام بھی سراپا رحمت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا، ڈرایا، موت کی سختیاں بتائیں، قیامت کی ہلاکیاں بتائیں، پل صراط کے بارے میں بتایا، پھر آپ نے معراج کی رات دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، اس میں ایک ایک چیز کو بیان فرمایا کہ میں نے خواتین کو بالوں کے ساتھ لٹکے ہوئے آگ کے اوپر دیکھا، میں نے امیروں کی بہت کثرت میں امیروں کی تعداد دیکھی دوزخ میں کہ وہ زکوٰۃ نہیں تھے دیتے، پھر فوش لباس پہننے والی خواتین کو دیکھا، تو جنت کی بھی بشارتیں سنائیں کہ جنت میں یہ ہوگا، دوزخ کی ہلاکیاں بھی بتائیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب تک اسلام میں ترغیب اور ترہیب نہ بتائی جائے، ڈرایا بھی نہ جائے، خوشخبریاں بھی نہ دی جائیں، اسلام کی پراپر منظر کشی نہیں ہوتی۔ قرآن پورے کا یہی اسلوب ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، ایک سطر کے اندر، ایک آیت کے اندر دوزخ کا ذکر ہے، اسی اگلے صفحے کے اندر، اسی آیت کریمہ کے اندر، اسی رکوع کے اندر پھر ساتھ ہی جنت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے جنت کا ذکر آیا ہے تو ساتھ ہی دوزخ کا ذکر آ گیا ہے، ساتھ ہی اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا ذکر ہے، ساتھ ہی اللہ کے جبار اور قہار ہونے کا بھی ذکر ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جنت کے احوال بھی بتائے جائیں، ہمارے خطبہ، ہمارے واعظین، ہمارے نقیب حضرات، وہ جنت کے منظر ہمارے ہاں اکثر ہمارے ممبر اور وائز پر جنت کے حوال بہت کم بیان ہوتے ہیں، ڈرایا ضرور جاتا ہے، لیکن جنت کے بارے میں رغبت اور وہ اللہ کی نعمتیں، وہ اللہ کے انعامات اور اکرامات وہ بھی بتائے جائیں کہ وہ بھی انسان کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ انسان راغب ہوتا ہے، یار یہ دنیا کیا چیز ہے، اصل تو وہ دنیا ہے جہاں اللہ نے موت کو ذبح کر دی ہے، موت ختم ہو گئی ہے، وہاں موج ہی موج ہے، نہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ دکھ ہے، نہ درد ہے، ہمیشہ جوان رہنا ہے آپ نے، ہمیشہ ملبوسات میں رہنا ہے آپ نے، ہمیشہ معطر رہنا ہے آپ نے، ہمیشہ پرباش رہنا ہے آپ نے۔ یہ چیزیں بھی انسان کو آخرت کے ساتھ جوڑتی ہیں اور بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں کہ یار اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنا کچھ تیار کر رکھا ہے، اگر ہم نے نہیں جنت کے لیے کچھ سر و سامان تیار کرنا اور زاد سفر تیار کرنا تو جنت میں اور جانا کس نے؟ ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے وہ تیار کی ہے۔ تو صحابہ اکرام کی پوری زندگی فکر آخرت سے لبریز ہے۔ میں نے 4 مثالیں خلفائے راشدین سے اس لیے دیں کہ یہ ہمارے سرو کا تاج ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ دی تاکہ یہ بھی میسج جائے کہ اس پلیٹ فارم کے اندر فیضان گلہار سے ہمارا عقیدہ افضل الانبیاء بعد البشر سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے ہمارا، اور ہم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو بھی وہی مقام دیتے ہیں جو اہل سنت کا ایک تسلسل کے ساتھ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک اسی عقیدے کے اوپر ہمیں ہمیشہ کی دائمی زندگی اور عقیدی وابستگی۔ آپ نے ایسے جامع الفاظ میں یہ تشریح کر دیا، اب آگے سوال کی ضرورت نہیں ہے۔